السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں، اور میں ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ میں اس وقت کرونا کی مرض میں مبتلا ہوں۔ آپ لوگوں سے دعا کا طالب ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے، میری صحتیابی کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ اہل سنت جماعت کے منہج پر میری ویڈیوز انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے رہیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک پوسٹ کی کہ ہندو بھائیوں کو دعوت دام، میں جو کہ پاکستان سے باہر ایک ملک میں رہ رہا ہوں، تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہاں پر نشستیں قائم کرتا ہوں۔ جو میرے دوستوں میں سے میرے بھائی ہیں، ان کو میں ان کی باتیں سنتا بھی ہوں، ان کے اسلام پہ جو اعتراضات ہیں وہ دل کھولی کرتے ہیں، میں ان کو جوابات دیتا ہوں۔ اسی طرح میں نے 4 سے 5 نشستیں پہلے عیسائیوں بھائیوں کے لیے کی تھیں، اسی طرح غیر مسلم ہندو کے لیے اب میں نے 2 نشستیں قائم کی۔ تو اس میں جو ہے ایک پوسٹ چڑھائی، تو کچھ علماء ضیاء شام نے، جو علماء تو نہیں لگ رہے مجھے، لیکن فیس بک پر انہوں نے آئی ڈی بنا رکھی ہیں، انہوں نے یہ فتوے دیے کہ آپ نے یہ کفر کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور غیر مسلم کو بھائی کہا ہے۔ تو یاد رکھیں، فتاوی عالمگیری میں، فتاوی شامی وغیرہ میں انشاءاللہ تفصیل ویڈیو میری اگر صحت میں جو صحتیاب ہو گیا تو انشاءاللہ جلدی ہی اس موضوع پر دلائل کی روشنی میں آئے گی کہ علماء فقہا نے کیا لکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ہے فقہا نے ایک فتویٰ یہ دیا کہ کسی غیر مسلم کو بھائی کہنا، دوست کہنا یہ حرام ہے۔ بے شک وہ فتویٰ موجود ہے، لیکن ساتھ میں فقہا نے بہت کچھ لکھا ہے جو آپ لوگوں کی نظر کے سامنے نہیں ہے، کہ آپ مصلحتاً حکمتاً کسی کو بھائی کہہ سکتے ہیں، کسی طرح اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، کسی کو سلام بھی کریں تو سلام کس طریقے سے کرنا چاہیے غیر مسلم کو، ایک پوری وضاحت موجود ہے فقہا کی کتابوں میں۔ لہٰذا آج میں صرف اور صرف اس بھائی کا جو جواب دوں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں جو دلیل پیش کرنے لگا ہوں اسے غور کیجیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، ٹھیک ہے، تو بجز اس شخص کے جو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل مطمئن ہے، یعنی جس کا دل مطمئن ہو اور اسے مجبور کیا گیا ہو، تو مجبوری کے تحت کلمہ کفر بھی کہہ دیا تو وہ اس کے لیے جائز ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ مثلاً وہ کہہ دے کہ جو ہے علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، یا کوئی اس طرح کا کلمہ کفر وہ کہہ دے جو بالکل صریح کفر ہو، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے، ڈیفینس کرنے کے لیے، وہ اس جان بچانے کی حکمت کے تحت وہ اگر یہ کہہ دے تو جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ تو جب کلمہ کفر جو کہ ایک بہت بلند بڑا کفر ہے، جو ایک بہت بڑا بلند بڑا کفر جملہ کہہ دے، تو اگر اس کے لیے یہ کہنا جائز ہے تو حکمتاً، مصلحتاً یا تقیتاً یا توریتاً کسی غیر مسلم کو بھائی کہہ دے دعوت اسلام کے لیے، تاکہ وہ ہماری بات سنیں سمجھیں، اور اسلام پہ ان کے سارے اعتراضات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں، ہم ان کو جوابات دیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام جو ہے وہ ان کے مذاہب کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، تو یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی دلیل میں نے اس پر اوپر تفصیلی کلام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ نے صحت دی تو انشاءاللہ اس پہ میں تفصیلی بیان کروں گا، لیکن میں آج صرف اپنے بھائی کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جب کلمہ کفر کہنا جائز ہے حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت، توریتاً کہہ دے بندہ تو جائز ہے، تو اسی طرح وہ جو ہے تقیتاً وہ تقیہ کرنا جائز ہے، تو جو ہے غیر مسلم کے سامنے تقیہ کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب حدیث کی طرف آئیں تو مشکوٰۃ شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں 5031، اور یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم بھی ہے، نیچے نمبر لگے ہوئے ہیں، مسلم میں 2 جگہوں پر ہے، آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں، میں زیادہ وضاحت سے بات نہیں کر سکتا، مجھے بولنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا شخص جھوٹا نہیں، یعنی 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کون سے؟ ایک جنگ کے دوران، ایک لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے درمیان، اور ایک دوسرے میاں بیوی کے درمیان میں صلح کروانے کے لیے آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا یعنی حکمتاً جائز ہے۔ تو اگر جھوٹ بولنا حکمتاً جائز ہے، جھوٹ بولنا سر اگر حکمتاً جائز ہے تو مجھے ایمان سے بتائیں، جو ہے جھوٹ تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ یہ جو آج ہر چیزوں پہ لوگ کہتے ہیں جی اس بھائی نے جناب کیا کیا ہوا ہے کہ ٹوپی نہیں پہن کے نماز پڑھ رہا تو گناہ کر رہا ہے، تو ٹوپی نہ پہن کے نماز پڑھنا چھوٹا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ہے جو کہ کئی ایسے اعمال ہیں جو کہ سنت ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نماز، یاد رکھیں یہ نمازوں میں 4 فرائض ہوتے ہیں،
یہ 4 فریضوں کے سے پہلے جو آپ سنت موقدہ پڑھتے ہوتے ہیں، سنت موقدہ کا طارق جو ہے وہ گناہ گار ہے، لیکن وہ چھوٹا گناہ گار ہے، جھوٹ بولنے والا بڑا گناہ گار ہے۔ جو داڑھی ہے، آج کو داڑھی مونڈتا ہے تو داڑھی مونڈنا گناہ ہے، لیکن داڑھی مونڈنا چھوٹا گناہ ہے، یہ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ تو جھوٹ بولنا جب بڑا گناہ ہے سر، اور آپ کو پتہ ہے جھوٹ جو ہے جنگ کے دوران بولنا چاہیے، جنگ کیونکہ دھوکے کا نام ہے، اور بخاری کے اندر، مسلم کے اندر 3 جگہوں پر یہ روایت موجود ہے، اور مشکات کے اندر 5418 نمبر، اور اسی طرح 3939 نمبر روایت مشکات کے اندر موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، جھوٹ کا نام ہے، فریب کا نام ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا جب جھوٹ جنگ کے اندر بولنا جائز ہو گیا، وہ جھوٹ جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، وہ جھوٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ آپ 3 جگہوں پر حکمتاً جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان 3 جگہوں پر آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اوپر کسی حالت میں جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ صحیح مسلم کے شروع میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری کے موجود ہے، مسلم ابن شیبہ کے اندر پورا باب موجود ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اوپر آپ جھوٹ نہیں باندھ سکتے کسی حالت میں بھی۔ اس کے علاوہ 3 جگہوں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ حکمتاً کہیں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، اگر حکمت اس کے اندر موجود ہو تو وہ آگے چل کے ہماری جب گفتگو آئے گی، فقہا نے یہ بیان کیا، میں نہیں کہہ رہا، فقہا نے لکھا ہے کہ کس کس جگہوں پر حکمتاً جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 جگہوں پر حضور نے فرما دیا جھوٹ بولنا بالکل جائز ہے۔ وہ ایک جنگ کے اندر ایک میاں بیوی کی صلح کروانے کے لیے ایک کو دوسری کو کہے کہ یہ بیوی تمہاری اچھی ہے، اس طرح جھوٹ بولنا بالکل جائز ہے۔ تو اگر یہ جھوٹ بولنا جائز ہے تو ہندو بھائی کو تقیتاً بھائی کہہ دینا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جناب۔ اس کے علاوہ اگلی جو آپ کو سامنے پیش کروں گا وہ ہے وہ روایت جناب ہے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ سامنے پیش کروں گا جس کے اوپر میری بات کی میرے موقف کی دلیل آ جائے گی۔ دیکھیں ہم تکافل ادیان میں جب غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تم کافر ہو، ہیں کافر ہیں، لیکن کہیں گے ہم تم گائے کا دودھ پیشاب پینے والے، تم میں سے گندے ہو، نجس و ناپاک ہو، بے شک وہ نجس و ناپاک ہے، لیکن ہم اس طرح کہہ کر کو تبلیغ نہیں کر پائیں گے، ہم اسلام کی بات ان تک نہیں پہنچا سکتے۔ الحمدللہ اس بندے نے چیز کی سن 2017 سے یہ محنت کے بعد میں یہ نہیں کہوں گا لاکھوں، لیکن ہزاروں میں ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، لیکن وہ مجھ سے آج قرآن کی تفسیر لے کر قرآن کے اوپر اتنا پڑھ چکے ہیں کہ آج کے جنہیں مولوی ہے مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کو بٹھا دی جائے تو شاید وہ قرآن اور تفسیر کے حوالے سے قرآن کا علم وہ زیادہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ قرآن کے اوپر ایسے سوال نکالتے ہیں جو میں خود سوچتا ہوں یار دیکھو قرآن کو کتنی گہرائی سے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ ہوئے تو مسلمان بھی نہیں رہے، وہ غیر مسلم بھی نہیں رہے، وہ ہندو بھی نہیں رہے، وہ عیسائی بھی نہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ آج عیسائی ہیں، خود کو عیسائی کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اللہ کا حقیقی بیٹا عیسی علیہ السلام بیٹا نہیں کہتے۔ وہ اس کے بارے میں وہ ان کی ذہنوں میں کئی خدشات پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کو انجیل کو تحریف شدہ مانتے ہیں۔ اس میرے ساتھ صحیح موجود ہیں، کسی کو پروف نمبر چاہیے میں نمبر دوں گا، جو غیر مسلم ہیں عیسائی ہیں، اس بندے ناچیز کی کاوشوں سے وہ آج اپنی جو کتاب ان کے پاس بائبل موجود ہے اس کے اندر اس کو تحریف شدہ مانتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ میں آپ کو پروفاً پاکستان کے ایسے صحیح پیش کر سکتا ہوں۔ تو آگے چلتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے اگلا والا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، حکمتاً بولے، حکمتاً بولنا جائز ہے، اور یہ لفظ جھوٹ میں نے خود سے نہیں بیان کر رہا، قرآن نے بھی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور قرآن سے بھی دکھاؤں گا، اور حدیث کے اندر تو واضح موجود ہے۔ صحیح بخاری 2213 نمبر، 3358 نمبر، اور مسلم کے اندر بھی 2 جگہوں پر مشتمل یہ حدیث میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ ایک وہ جب قرآن کے اندر بھی ہے، آگے چل کے قرآن کی اسکرین بھی دکھاؤں گا، کہ جب اسے کہا گیا کہ اے ابراہیم دور بتوں کے نشو و نما کے لیے ایک میلہ لگایا جا رہا ہے، تو ان کے چچا آزر نے کہا، جو کہ بعض لوگ کہتے ہیں ان کے والد تھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تحقیق کے مطابق معلوم ہوتا ہے وہ جو تو ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ ایک میلے کے اندر جو ہے بتوں کی نشوونما ہونی ہے تو آپ بھی آئیں، تو ان کے چچا آزر، جو کہ میری تحقیق کے مطابق ان کے چچا ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کے والد تھے، لیکن دونوں موقفوں میں جو موقف بہتر ہے وہ یہی ہے کہ وہ چچا تھے ان کے۔ تو وہ جو انہوں نے کہا کہ آؤ ابراہیم ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے۔ تو دوسری جگہ پہ ان سے کہا گیا کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تو ان سے ایک ہی کاندھے پہ کلاڑا رکھ دیا، تو پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں کہ ان کو کس نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے توڑا ہے۔
تو لہٰذا ان کے بڑے سے مراد وہ جو انہوں نے کیا لیا، تو انہوں نے خود کی طرف منسوب کیا کہ میں ان کا بڑا ہوں، تو یہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں ہوں، تو یعنی ایک توریتاً بات کی، تو یہ توریتاً یعنی کہنا بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام خود کہتے ہیں، اور قرآن جو ہے حضور اکرم نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا جھوٹ تھا، نبی کریم نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا جھوٹ تھا۔ اور تیسرا جھوٹ جو ابراہیم علیہ السلام نے بولا وہ یہ تھا کہ جب سارہ علیہ السلام آپ کی زوجہ کو ایک بادشاہ نے پکڑ لیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو جب سارہ نے کہا کہ آپ نے مجھے بہن کہا ہے، تو کہا کہ اسلام کی رشتے سے تو آپ میری بہن ہی ہو نا، تو لہٰذا جو ہے وہ بھی توریتاً ایک بات کی۔ تو توریتاً کسی غیر مسلم کو بھائی کہہ دینا بالکل یہ جائز ہے، تقیتاً کہہ دینا جائز ہے، حکمتاً جھوٹ کے طور پر بھی کہہ دینا جائز ہے، اس پہ کوئی کسی کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور قرآن کریم میں سورہ الانبیاء کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی، یعنی بتوں کو توڑا کس نے، انہوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کو کس نے یہ توڑا، حرکت کس نے کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کی یہ حرکت، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اپنا نام نہیں لیا۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آپ کو بخاری مسلم مشکات کے اندر اس کا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نمبر بتا دیجیے کہ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا جھوٹ تھا یہ۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کے اندر حکمت کے تحت جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف دوسری بات منسوخ کی، اور وہ جو ہے وہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ کیا آپ جو ہے ہمارے ساتھ چلو گے میں میلے کے اندر، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں بیمار ہوں۔ تو یہ بیماری والا جو آپ نے ایک توریتاً بات کی، میری طبیعت ناساز ہے، فقال انی سقیم، تو فرمایا کہ میری صحت ناساز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے توریتاً تقیتاً بات کی، ان کی صحت ناساز نہیں تھی، وہ کہتا وہ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے، تو توریتاً تقیتاً یہ بات کرنی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام بھی اسے مانتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں، وہ میں آپ کو آگے چل کے یہ دکھاتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے قیامت کا دن ہوگا اور سارے نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور سارے انبیاء آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے آدم آپ اللہ کی برگاہ میں گزارش کریں کہ جو ہے اب یہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے، لوگ بہت جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔ تو اس معاملے میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، اس طرح یہ ساری طویل روایت موجود ہے جو آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں۔ اب مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت مختلف طرق سے آئی ہے، لیکن میں بخاری اور مسلم سے پیش کروں گا، اور مشکات کا نمبر ہے 5572، یعنی 5572۔ صحیح سند ساتھ روایت ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ قیامت دن آدم علیہ السلام پاس لوگ جائیں گے، چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام پاس جائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اپنے 3 جھوٹوں کو یاد کریں گے وہ، اور بولیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ آگے جائیں۔ جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام پیش کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے انبیاء جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے حضور اکرم سجدے میں جائیں گے۔ سارے لوگ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں یہ روایت، لیکن آپ یہاں توجہ طرف بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کے جو لوگ کہیں گے آپ اللہ کی برگاہ میں گزارش کریں، تو آپ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں، اور میں اپنے وہ 3 جھوٹوں کو یاد کرتا ہوں، شرمندہ ہوں۔ تو یعنی شرمندگی کا لفظ استعمال کرنا بہتر نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ تقیتاً حکمتاً وہ جو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، وہ معاملہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس پر اللہ نے گرفت کی ہو۔ انبیاء کا کوئی معاملہ بھی اللہ گرفت نہیں کرتا ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن انبیاء کیونکہ اللہ کی برگاہ میں اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایک ایسا عمل جو اللہ کے ہاں اللہ نے اس پہ گناہ بھی نہیں دیا، یا اللہ نے اس پہ پکڑ بھی نہیں کی، یا اللہ نے اس پہ یہ بھی نہیں کہا کہ میرے پیارے بندے یہ عمل تیرا اللہ کی رضا کے خلاف تھا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے پیارے بندے تیرا جو یہ عمل ہے یہ میری پسند کے بغیر تھا، اللہ خوش تھا ان سے۔ پھر اس کے ہونے کے باوجود بھی انبیاء کی یہ شان ہے کہ انبیاء جو ہے اپنے آپ کو یعنی ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسے کہتے ہیں ربنا ظلمنا، اے اللہ میں ہم جو اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤں، یعنی خود کو اتنے حالات اس حد تک بھی لفظ استعمال کر دیتے ہیں اللہ کی برگاہ میں جب اپنے آپ کو عاجز پیش کرتے ہیں۔ تو عاجزاً جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے وہ 3 جھوٹوں کو بھی یاد کرتا ہوں، لہٰذا وہ حکمتاً جو ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کی بیان کی وہ جھوٹ نہ بھی نہیں تھے، کیونکہ حکمتاً اللہ
نے نبی نے ایسے لفظ کہے، کیونکہ حقیقتاً تو وہ آپ کی بیوی تھی، لیکن اسلام کے رشتے سے وہ بہن تھی۔ جو ہے وہ بیمار اگر نہیں تھے تو جو ہے ایک اور جو ہے نا بندے کو دلی طور پر کسی چیز کا پسند نہ بھی آنا، یہ بھی ایک بیماری ہے کہ میں اس بتوں میں جاؤں گا، وہ بت دیکھوں گا، وہ جو معاملہ ہے وہ ہے خراب۔ تو اس کے مقابلے میں بہتر ہے کہ میں بیمار ہوں، میری صحت نہیں ہے، میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں قدم اس طرف اٹھاؤں، تو وہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا میری طبیعت ناساز ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہ کہا کہ ان کے بڑوں نے توڑا، تو ظاہر سی بات ہے بتوں سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام خود کو بڑا ہی سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہے نہ بول سکتے ہیں، میں ان سے اچھا ہوں کہ جو بولتا تو ہوں۔ تو یہ کہہ دیا کہ ان کے بڑے نے توڑا، تو یعنی دوسرا معنی اس کا یہ نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے توڑا، تو وہ سچ بھی بولا، تو ایسا بولا کہ توریتاً بولا۔ تو یعنی توریتاً کسی کو بھائی کہہ دینا، کسی غیر مسلم کو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کو آپ اٹھے بیٹھنے کی تبلیغ کیسے کریں گے؟ قابل ادیان کے اندر جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو غیر مسلم ہماری پوسٹوں کے نیچے آ کے کمنٹس کرتے ہیں، دیکھو جی آپ کے اپنے مسلمان بھائی آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، تو وہ غیر مسلم تک اپنا، لیکن میں اس کا قصور نہیں ہے نا، آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو تو یہ تربیت ملی ہوئی ہے کہ اپنے مسلک کے مولوی کی بیان سننے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کے علاوہ دوسرے مسلک کے مسلمان بھی کافر ہیں۔ جو بندہ اس دور کے اندر اپنے جو ہے دیوبندی بھائیوں کو، جو بندہ اس دور میں اپنے دیوبندی بھائی، اہل حدیث بھائی، غیر مقلدین بھائی یا شیعہ حضرات بھائی جو ہیں، ان کو جو ہے وہ بندہ کوئی اس دور میں جب کافر کہتے ہیں لوگ، تو اس سے آگے چڑھ کے پھر وہ کیا کسی غیر مسلم کو تبلیغ کریں گے؟ وہ کر ہی نہیں سکتے تبلیغ، اور اس بندے کو حق بھی نہیں ہے غیر مسلم کو تبلیغ کرنے کا، جو بندہ اپنے مسلک کے علاوہ دوسرے لوگوں کو کافر سمجھتا ہو۔ کفر یاد رکھیں کسی مسئلہ پر جماعت پر فتویٰ کفر نہیں آتا ہوتا، یہ تمام فقہا جو پڑھنے والے علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں رہا دیوبندی کے قابرین کا، غیر مقلدین کے بعض علماء کا، یا شیعہ کے عقائد کا، تو اس پر جو ہے شیعہ سارے عوام الناس کو آپ کافر کہہ دینا ظلم ہے۔ شیعہ کے جو قابرین جنہوں نے کتابوں میں بھی لکھا، اور آج وہ عملی طور پر اپنے بیانات میں بھی سر عام اعلانیہ طور پر کہتے ہیں صحابہ کرام کافر ہیں، وہ کافر ہیں، ان کے کفر میں جو شک کرے، ان شیعہ کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ جو ہے شیعہ کے اوپر فتویٰ ہے جو میں بھی دے رہا ہوں کہ جو شیعہ اعلانیہ طور پر کتابوں کے اندر صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، وہ خود مرتد ہیں، لیکن جو شیعہ اعلانیہ طور پر بے شک دل میں وہ رکھتے بھی ہیں اس طرح کا عقیدہ، اعلانیہ طور پر اپنی کتابوں یا اسٹیجوں کے اوپر نہیں کہتے، اتحاد کی بات کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، ہزاروں شیعہ موجود ہیں، ہزاروں شیعہ العوام بیٹھی ہوئی ہے، جس شیعہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، تو وہ بیچاروں کو جب ذاکرین کی باتیں وہ سنتے ہیں بیچارے تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں، تو ان کو کافر کہہ دینا یہ ظلم ہے۔ یہ رہا پہلی بات۔ پھر آتے ہیں دیوبندیوں کی طرف۔ دیوبندیوں کے سارے کے سارے قابرین پر کسی نے فتویٰ کفر نہیں دیا ہوا، نہ ہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا۔ بریلویوں کے امام نے بھی فتویٰ دیوبندیوں پر نہیں دیا، یہ بات یاد رکھیں۔ بریلویوں کے امام نے وہ عبارات لے کر کے عرب کے علماء کے پاس آئے، اور حرمین کے علماء نے، عریفین اور شریفین دونوں کی علماء نے ان کو فتویٰ کفر دیا، اور وہ بھی فتویٰ کفر سب پہ نہیں تھا، جن 4 علماء کی عبارات پیش کی گئی تھیں ان پر تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علماء دیوبند تھے وہ مسلمان تھے، ان کو کسی نے کافر نہیں کہا، اور وہ اعلیٰ حضرت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اعلیٰ حضرت ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ چلو اعلیٰ حضرت ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے رہے، اس پر جو میرے پاس دلائل ہیں وہ بہت ضعیف ہیں، لیکن دیوبند علماء کے بڑے بڑے علماء اعلیٰ حضرت کی فوت ہونے پر رو کر دعائیں کرتے رہے۔ فتاویٰ جو ہے نا ملفوظات حکیم الامت اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور اعلیٰ حضرت کی طرف سے میں کتابیں دکھاتا ہوں، جو ہے انوار مظہریہ اٹھائیے بریلویوں کی کتاب، اس کے اندر موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے دوست کے پاس جا کر کے جو دیوبندی تھے ان کے پاس جا کر کے یہ برات پیش کرتے رہے کہ یار تم ہمارے بھائی ہو، پلیز آپ تھانی صاحب کو سمجھاؤ کہ وہ اس سے رجوع کریں۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، کسی نے بھی دیوبند کو مطلقاً کافر نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ سارے دیوبندی کافر نہیں ہیں، 4 علماء فتوی لگے تو 4 کو آپ کافر مان لیں جن کی کفری عبارات آج موجود ہیں۔ اس کے بعد باقی جو دیوبندی ہیں بیچارے وہ تو نہیں ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، نہ ویسے وہ کچھ کہتے ہیں، نہ ان کو کیسے عقیدے ہیں، تو جو ان کو کافر کہہ کے وہ سب بڑا جاہل ہے، تو یہ بات سمجھ لیں۔ اب باقی رہے حدیث بھائی، تو ان کو بھی آپ ایسے نہ کہا کریں، ان کو بھی دیکھیں جس بندے کے اوپر کفر کسی ایک بندے کا ہو تو اسے ایک بندے پہ کفر آئے گا، یہ نہیں پوری آپ مسلک پر کفر لگا دیں گے، یہ کہیں قانون نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ مہربانی فرمائیں، سب کو اتحاد کی بات کریں، اتحاد کہیں، تو لہٰذا مہربانی ہوگی آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بات بری لگے تو معذرت، جو بات حق ہے، جو قرآن و حدیث سے مجھے ملتی ہے میں وہی سامنے لاتا ہوں، میں کسی اس طرح کی بھونگی نہیں مارتا ہوتا کہیں بھی۔ الحمدللہ پڑھا ہے، پڑھ کر کے جو سرچ کرتا ہے سامنے آتی ہے بات وہی کرتے ہیں۔ الحمدللہ میری ایک بندہ بھی اگر میری وجہ سے اسلام کی طرف مائل ہو گیا غیر مسلم میں سے، تو میرے لیے نجات کے لیے یہ کافی ہے۔
غیر مسلم تک بات پہنچانا ہی ہمارے لیے بہت بڑی یہ سعادت ہے. میں تو اپنے لیے یہ بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں. اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جانے کا توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.